أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگوں، سورہ یوسف کا تیسرا رکوع شروع ہوا تھا. ایک دو آیتیں پہلے ہو چکی ہیں اور آگے کے حصے کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے. ابھی یہ تیسرے رکوع کا میں نے باقیہ حصہ تلاوت کر دیا آپ حضرات کے سامنے. آپ پچھلی مجلس میں سن چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان پر ابتلا اور آزمائش جو ڈالی تھی وہ مصیبتوں کی آزمائش تھی. بھائیوں کی دشمنی، پھر کنویں میں پھینکنا، پھر وہاں سے بک جانا، پھر مصر کے بازار میں نیلام ہو کر ایک گھر میں پہنچنا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لفظ بھی قرآن پاک نے ان کے بے صبری کے بارے میں، جزا فضا کے بارے میں نہیں نقل کیا. ان کے بھائیوں کے کرتوت تو بیان کیے. اب آگے دوسرا ابتلا ہے، دوسرا امتحان ہے، اور وہ امتحان ہے معصیت کا. معصیت کا معنی گناہ. گناہ میں ابتلا کا امتحان ہے. اور یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں آپ کہ انسان مصیبتوں سے تو ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. سمندر کے لہروں میں پھنس جائے تو ٹکرائے گا نا، مقابلہ کرے گا، ضرور مقابلہ کرے گا. تو اللہ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے. پہاڑوں سے ٹکرا جائے گا، دشمنی پوری کرنے کے لیے پورے قبیلے سے ٹکرا جائے گا. یہ تو اس کے اندر اللہ نے چیزیں رکھی ہیں. یعنی مصیبت سے ٹکرانا تو اس کی فطرت ہے ہی، لیکن گناہ سے ٹکرانا یہ بڑا مسئلہ ہے. بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے جب گناہ کا موقع بھی ملے، جوانی بھی بھرپور ہو اور گناہ کی دعوت دینے والے. آگے سے گناہ کی دعوت ملے. یعنی ایک تو ہے نا کہ عاشق بن کر گناہ کرنا، عاشق بن کر، محب بن کر گناہ کرنا، اور ایک ہے محبوب بن کر گناہ کرنا. تو یہاں محبوبیت کی حیثیت بن رہی ہے یوسف علیہ السلام. یعنی محبوب بن رہے ہیں کس کے؟ ایک شاہی خاندان کی ایک عورت کے. وہ اپنا محبوب بنا رہی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اب یہاں پر بچنا، اور پھر خصوصاً میں نے عرض کیا کہ جوانی ہے، 19-20 سال کی عمر ہے. آج کل کے نوجوان کی 19-20 سال کی نہیں، یہ اس زمانے کی بات. 19-20 سال کی عمر اور ایک نوجوان جس کی کوئی تعلیم تربیت نہیں ہوئی، گھر کے خادم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، گھر کا نوکر ہے، یہ نہیں سمجھ لیں. اور شہری زندگی تمدن سے بالکل نا آشنا اور نا واقف ہے. اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور وہ دیتی ہے جو مصر کا اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانہ، خاتون اول جس کو ہم کہیں، وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے. اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک نے، کہ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ اس خاتون نے جس کے گھر میں تھے یوسف علیہ السلام، اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اپنا مکر اور فریب کیا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور دروازے بند کیے. دروازے کس طرح بند کیے اس کا تذکرہ
قرآن پاک نے نہیں کیا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ دروازے کئی یکے بعد دیگرے دروازے بند ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے بعد ہوں دروازے، ممکن ہے کہ ایک ہی گھر میں مختلف دیواروں میں دروازے لگے ہوئے ہوں، جیسے ہمارے یہاں کھڑکیاں دروازے مختلف دیواروں میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سارے دروازے بند کیے قرآن کہتا ہے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی اب چلا آ۔ تو یہ تو نہیں ہوا نا کہ یوسف علیہ السلام فدا ہو گئے تھے، قرآن نے یہ نہیں بیان کیا، بلکہ یہ بیان کیا کہ وہ فدا ہو گئی تھی۔ اور میں نے کہا نا کہ عاشق بن کر گناہ کرنا تھوڑا پھر بھی مشکل ہے کہ انسان کو شرم آڑے آ جاتی ہے، لیکن جب محبوب بن کر گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے تو یہ اور آسان کام ہے۔ پھر شاہی خاندان ہے، پھر پہلے سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی اچانک سے گھر میں آ جائے انسان تو بھی وہاں تھوڑی جھجک ہوتی ہے۔ دروازے سارے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا، کوئی پہچاننے والا گھر کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ دعوت دے رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے قال معاذ اللہ، سب سے پہلے الفاظ تو یہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 2 انہ ربی احسن مثوائی، کہ تیرا شوہر وہ تو میرا مالک ہے اور اس نے مجھے بہت اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے۔ تیسری بات انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی یہ ظلم ہوگا۔ پہلی بات یہ کہی کہ تم سمجھ رہی ہو کہ یہاں میں محفوظ ہوں اور یہاں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اللہ میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انبیاء کرام میں نے بتایا ہے کئی دفعہ کہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ کا ارادہ ہی نہیں کر سکتے، ارادہ ہی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں قرآن پاک نے یوسف علیہ السلام کو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی کیا، حفاظت بھی فرمائی۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایک آدمی کو گناہ سے بچا لیا، ایک آدمی کو آپ نے کھڈے میں گرنے سے بچا لیا، دوسرا یہ ہے کہ کھڈے کو ہی بند کر دیا۔ یہ دو حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک نابینا جا رہا ہے روڈ لے کر، گاڑیاں آ رہی ہیں تو وہاں کیا کیا جاتا ہے، نابینے کو پکڑ لیا، بھائی تم جو ہے نا آگے نہیں جاؤ، اس کو ایک طرف کر لیا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وزیر اعظم روڈ پہ نکلتا ہے، گاڑی والوں کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، وہ گاڑیوں کو بھگایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کو نہیں کہا تم کھڑے ہو جاؤ، بلکہ گاڑیوں کو ہٹایا جاتا ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی بچایا، معصومیت اور محفوظیت دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دوسری بات کہ میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا۔ تیسری بات کہ احسان فراموش اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ 3 اصول بیان کیے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سبق اصل میں یہی چیزیں ہیں کہ پہلی بات تو یہاں اس موقع پر بچ جانا گناہ کرنے سے، یہ بڑے بڑوں کا کام نہیں، بڑے بڑے متقیوں کا کام نہیں ہو سکتا، یہ پیغمبر ہی ہے، اور یہ تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی تربیت فرماتے ہیں، اسی تربیت کا یہ نتیجہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ خاتون تو پکا ارادہ کر چکی تھی۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، عربی جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈبل لفظ ہے، ایک تاکید کا، تاکید کو بھی ڈبل لائے گا، لام پھر قد، پھر اس کے بعد ہمت ہے، کہ وہ تو پکا ارادہ کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی تو، یعنی ایک عام انسان ہوتے تو اس برائی کا ارادہ کر لیتے۔ اور کہتے ہیں کہ ارادہ دل میں آ جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، ارادہ آ جانا، مثال اس کی مثال سمجھیں، کیونکہ انسان ہوتے ہیں نبی، اور انسانی فطرت کے تقاضے ان کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہو رہا تھا تو کسی خاتون پر نظر پڑ گئی، اچانک سے خاتون پر نظر پڑ گئی، اور پھر گھر تشریف لائے، اور گھر کسی اہلیہ سے حق زوجیت ادا کیا، اسی وقت حق زوجیت ادا کیا، اور پھر غسل فرما کر جب باہر آئے تو ایک قانون سمجھایا کہ اگر کسی انسان کے دل میں اسی طرح کسی چیز کو دیکھ کر خیال آ جائے
تو اللہ نے اسے اپنے گھر میں جو پھل دیا ہے نا اسی کو جا کر استعمال کر لے اور اپنی خواہش اپنی سے پوری کر لے، کیونکہ آگے وجہ بیان فرمائی کہ دونوں کے پاس وہی ایک ہی چیز ہے۔ جو غیر عورت کے پاس ہے نا وہ آپ کی اپنی بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا، حدیثوں میں آتا ہے باقاعدہ یہ واقعہ۔ تو ایک آدمی روزے دار ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ظہر کے بعد سخت گرمی کا ٹائم، ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر ڈالیں، اس کے ہاتھ میں دیں تو اس کا دل کیا کرے گا؟ بہت ٹھنڈا پانی، لیکن پینے کا ارادہ کرے گا کہ پی لوں، روزہ رکھا ہوا ہو جس نے۔ اب سمجھ رہے ہیں بات؟ روزہ رکھا ہوا ہو، ٹھنڈی شربت اس کے سامنے لا کر رکھ دیں، ہاتھ لگائے گا، ادھر لگا کر دیکھے کہ کہے گا بہت ٹھنڈا ہے، لیکن پینے کا ارادہ کبھی نہیں کرے گا کہ بھئی روزہ ہے نا، اس کو پتہ ہے مجھے روزہ ہے۔ انبیاء کرام کے دل میں اس طرح ارادہ آ سکتا ہے۔ یہاں قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی۔ اب رب کی دلیل بھی یہاں وضاحت اس کی نہیں ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام انہیں نظر آئے، یعقوب علیہ السلام نظر آئے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے دانتوں میں انگلی دبائی ہوئی تھی، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں وہ جو ارادہ ہو رہا تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو پہلے ہی آپ شروع میں ہی سن چکے ہیں کہ قرآن نے تو یہی کہا تھا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اللہ تو آپ کو چنیں گے۔ یہ اپنے باپ کی بات سن چکے تھے کہ اللہ کا انتخاب جب میرے لیے ہوگا، اللہ مجھے جب چنیں گے تو میں کیسے برائی کر سکتا ہوں۔ یہی اللہ کی دلیل ان کے سامنے تھی۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے اسی طرح ان کو بچایا، ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا، برائی اور بے حیائی ان کے قریب نہیں آنے دی۔ میں نے 2 مثالیں دی نا، قرآن نے یوں نہیں کہا کہ ہم نے ان کو بچایا، نہیں فرمایا ان کو نہیں ہٹایا، برائی کو ہٹا دیا ان سے، برائی کو اس کے راستے سے ہی ہٹا دیا۔ ایک ہے نا کہ انسان برائی میں پھنس رہا، اپنے انسان کو بچا رہا، دوسرا کہ برائی کو ہٹا دیا۔ تو یہاں یہ حفاظت، اس کو ہم حفاظت کہتے ہیں۔ ایک ہے معصومیت کہ اللہ پیغمبر کو وہاں سے ہٹا دیتے، نبی کو اس راستے سے ایک دوسری طرف کر، نہیں، راستہ ابھی تک وہی تھا لیکن اللہ نے برائی سے بچا لیا، یہ حفاظت کہلاتی۔ پھر فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو ہمارے مخلص اور سچے نیکوکار بندوں میں سے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیکوکار بندوں کو ایسی چیزوں سے بچاتے ہیں، برائی سے بچاتے ہیں۔ اچھا، آگے کا معاملہ ہوا یہ کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، واقعہ تو میں تقریباً سنا چکا ہوں لیکن یہ حساب کو نہیں سنایا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے جان چھڑا کر باہر نکلنے کی کوشش کی، دروازے بند تھے اور کہتے ہیں تالے لگے ہوئے تھے۔ کنسیڈ تالا ہوتا ہے نا اندر دروازے کے اندر، یہ والا ہو سکتا ہے باہر والا تالا ہو، اس زمانے کا جو تالا ہوگا وہی تھا۔ تو 7 دروازے تھے، یکے بعد دیگرے، یا ایک ہی دیوار میں 7 دروازے تھے لیکن تھے مقفل، تالا لگ چکا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، اور اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے کرتے سے پکڑ لیا، بھاگنے نہیں دیا، اور قمیص پھٹ گئی، کرتے کا پچھلا حصہ پھٹ گیا، اور یوسف علیہ السلام جیسے ہی دوڑ لگاتے ہیں دروازے کی طرف تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے خلاصی کے راستے خود بناتے ہیں۔ جو ڈرے ہی نہیں، حرام سے جو بچنا ہی نہیں چاہے گا وہ کھاتا ہی رہے گا۔ اللہ سے ڈر کر جو شخص چاہے کہ میں حرام نہیں کھاؤں، اللہ اس کو نہیں کھلاتے، اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں حلال کے، یہ یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو باوجود کہ پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں لیکن اس کے باوجود دوڑ کیوں لگائی؟ مجھے تو پتہ ہے نا کہ میرے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میں کیا کروں گا باہر آگے جا کر، لیکن نہیں، اپنی کوشش جاری رکھی، اپنی کوشش، اپنی محنت کو نہیں چھوڑا۔ اب چپ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں، نہیں، نکلنے کی کوشش کی اور دروازے کھل گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ہے، وہ خاتون پیچھے ہے، یوسف علیہ السلام آگے ہیں، سامنے عزیز مصر، وہ فوجی سربراہ تھا یا بادشاہ تھا، جو بھی تھا،
وہ دروازے پر بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ تو اس خاتون نے ابھی پینترا بدلا اور اپنی مکاری دکھاتے ہوئے کہا کہ جو شخص آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا سوچے اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ پینترا بدل دیا، یعنی الزام، جرم اپنا، الزام دوسروں کے سر پر تھوپا۔ اسی کو مکاری کہتے ہیں، مکاری۔ عزیز مصر سامنے اس کو کیا رہی ہے کہ جو شخص تیرے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، یا تو اس کو جیل میں بھیج دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے راودتنی عن نفسی، قرآن نے بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بہلا پھسلا رہی تھی، بس، اور کوئی صفائی نہیں بیان، صرف اتنا کہا کہ یہ مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کہ اسی عزیز مصر یا اسی خاتون کے خاندان میں سے کسی گواہ نے گواہی بھی دے دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا پنگھوڑے میں، اس نے بولا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں، کوئی اور عقل مند شخص تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ حدیثوں میں تو تذکرہ ملتا ہے کہ بچہ بولا تھا۔ حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک چھوٹے بچے نے دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی پاک دامنی، اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور ایک امت کے اندر بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک بچے نے دی تھی۔ 3 بچے بولے ہیں، اور کسی کی پاک دامنی پر بولے ہیں۔ بھائی یہ یاد رکھیں، پاک دامنی کے بارے میں بولا، کبھی یہ بچے نے نہیں بولا کہ فلان نے چوری کی ہے، یہ نہیں بتایا، کبھی نہیں کہ فلان نے ڈاکہ ڈالا، نہیں، فلان پر جو الزام لگ رہا ہے، تہمت لگ رہی ہے نا، جو داغ لگایا جا رہا ہے زنا کا یا حرام خوری کا، اس سے وہ پاک ہے۔ تینوں بچوں نے یہی گواہی دی ہے۔ تو یہاں بھی بچے نے گواہی دی کہ دیکھو قمیص یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے اگر، تو پھر عورت قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت قصوروار ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اگر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے تو چہرہ اس خاتون کی طرف ہوگا اور اس نے آگے سے کرتا پکڑا ہوگا، اور اگر اس عورت نے بہلایا ہوگا، پھسلایا ہوگا، تو یوسف علیہ السلام کی پشت ہوگی اور اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، پیچھے سے کرتا پھٹا ہوگا۔ جب یہ بچے نے بات کی تو عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو اس نے اس وقت اسی اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے، یہ تمہاری چال بازی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اعرض عنہا، یہ اس قصے سے درگزر کر لیں، اور اس خاتون کو یہ کہا کہ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تم اپنے غلطی کی معافی مانگو۔ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے کا کہا ہے یا اللہ سے معافی مانگنے کا کہا ہے، یہ تذکرہ قرآن پاک نے کیا۔ واستبق الباب، دروازے کی طرف دونوں دوڑے، اور پھٹ گئی قمیص یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے، اور دونوں نے پایا اپنے مالک کو دروازے کے پاس۔ تو عورت کہنے لگی کہ کوئی بدلہ نہیں ہے اس آدمی کا جو برائی کا ارادہ کرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ، ہم اگر یہ کہ اس کو قید کر لیا جائے یا بڑا عذاب دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھے بہلایا ہے، اسی نے مجھے پھسلایا ہے، اور گواہی دی کسی گواہی دینے والے نے اسی کے خاندان میں سے کہ اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو وہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے۔ یہاں بھی عورت کی بات کو پہلے رکھا گیا، دیکھیں قرآن نے اپنے نبی کی سچائی کو بعد میں بیان کیا ہے، پہلے اس عورت کی بات کو کیا کہ دیکھ لو قمیص اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، یعنی عورت کی سچائی کو پہلے بیان کیا۔ دیکھ لو قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی، یوسف جھوٹے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی، یوسف علیہ السلام سچے۔ جب اس نے قمیص دیکھ لی کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہنے لگا کہ یہ تو تمہارا چلتا رہا اور تمہارا فریب ہے، تمہارا فریب تو بہت بڑا ہوتا ہے، اے یوسف آپ اس سے منہ پھیر لیجئے۔ اور اس عورت کو کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اچھا، یہاں تک بات آپ سن چکے، واقعہ یہیں تک ہو رہا ہے نا،
عزیز مصر نے اپنی اس بیوی کے خلاف کیا کارروائی کی، اس کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو تو جیل میں ڈالا ہے، آگے آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام تو جیل میں چلے جائیں گے اور 9 سال جیل میں رہیں گے، 9 سال پیغمبر بننے والی شخصیت جن کی پاک دامنی کی گواہی مل چکی ہے، عورت گواہی، بچہ گواہی دے چکا ہے، لیکن پھر بھی 9 سال ان کو جیل ملتی ہے۔ اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ اس عورت کے خلاف کسی کارروائی کا تذکرہ قرآن پاک نے نہیں کیا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر اس زمانے میں بھی ویسا تھا جیسا آج یورپ ہے۔ آج کے یورپ میں آپ کو پتہ ہے ہمارے سابق وزیر اعظم جو تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، بیوی نے ان کو طلاق دی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں ہوگا پتہ، انہوں نے خود طلاق نہیں دی ہے، بیوی نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے۔ تو یورپ میں، یورپ کا حال سناؤں، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے استاد مرحوم تھے مولانا عبدالغفور قاسمی صاحب، یہ برطانیہ گئے تھے ختم نبوت کی کانفرنس میں، تو ہمارے مولانا استاد عبدالغفور صاحب کے بھائیوں کی کپڑے کی بڑی بڑی دکانیں تھیں، کپڑے کی بڑی بڑی دکانیں تھیں سجاول شہر میں۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب برطانیہ میں یہ لوگ اترے نا، تو مولانا یوسف لدھیانوی نے ہمارے استاد جی کا ہاتھ پکڑا، کہا مولانا ان بیچاریوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ کی کپڑے کی دکانیں ہیں، ذرا وہاں سے سلواریں تو سلوا کے ان کو دے دیجئے، سلواریں سلوا کر ان کو دے دیجئے، وہ کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس، ہے نہیں کپڑا بیچاروں کے پاس کہ پہنیں، ان کی عورتیں پہنیں۔ تو خود آ کر دروازہ بجانا یہ معمول ہے، مردوں کا دروازہ آ کر بجانا، ان کے لیے عیاشی کا سامان مہیا کرنا گھر بیٹھے، یہ یورپ کا ماحول ہے۔ اور لگتا ہے کہ مصر میں بھی پہلے یہی حال تھا۔ اس زمانے میں مصر کا تمدن، میں نے آپ کو بتایا بہت تعلیم یافتہ اور بڑی سائنس ٹیکنالوجی اس زمانے کے، اس کا مرکز، لیکن معاشرتی حال یہ ہے، معاشرے کا یہ حال تھا کہ آخری بڑے سے بڑے گھرانے کی خاتون کا یہ حال ہے، یعنی بڑا گھرانہ ہوگا نا بھائی، یہ تو آخر ظاہر ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں یا وزیر خزانہ ہیں، وضاحت اس کی نہیں آتی تفسیروں میں، لیکن ہے بڑی شخصیت، اس گھرانے کی خواتین کا یہ حال ہے۔ اور بعض لوگوں نے ایسے کہانی جھوٹی گھڑی ہوئی ہے کہ جی وہ زلیخا جو تھی نا، اس کا دوسرا نام میں نے بتایا تھا آپ کو، راحیل نام تھا، راحیل، تو اس کو خواب میں نظر آیا تھا کہ تمہاری شادی جو ہے نا ایک نبی سے ہوگی، اور یوسف علیہ السلام ان کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ کہانی جھوٹی گھڑنے والے، کہیں تفاسیر میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس لیے اس کا شوہر جو تھا نا، وہ عزیز مصر، وہ بیچارہ نامرد تھا، اور یہ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ مجھے کب ملے گا، وہ گھر میں مل گیا، اس لیے اس کو گناہ کی دعوت دے ڈالی، اس لیے اس کو گناہ کی دعوت، بھئی اتنی شریف ہوتی تو نکاح کرتی نا، اپنے شوہر کو کہتی تم بیکار ہو، میرا سے نکاح کروا دو، گناہ کی دعوت کیسے دیتی؟ کہتے ہیں پھر یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی اس کے ساتھ، عزیز مصر مر گیا، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے رہے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، انبیاء کرام کی عصمت اور انبیاء کرام کی پاک دامنی پر دھبا لگے گا کہ ایک زنا کرنے والی عورت سے پیغمبر نے نکاح کیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر، نبی کی بیوی یا نبی کا خاندان زانی نہیں ہو سکتا، مشرک ہو سکتا ہے، شرک کرنے والے ہوں یہ ہو سکتی، تو شرک بھی تو ایک دین ہے نا، ان کے حساب سے ایک مذہب ہے، لیکن پیغمبر کے گھر والے نعوذ باللہ بد کردار نہیں ہو سکتے۔ تو خاتون بد کردار تہمت لگ چکی ہے اور دعوت دے چکی ہے، اس کے ساتھ نبی کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب قصہ عشقیہ الف لیلہ بنانا ہے، قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے واقعے کو الف لیلہ کی داستان بنانا ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ قرآن نے الف لیلہ کی داستان نہیں بنائی، ہمیں سبق دیا ہے، پورے واقعے میں ہزاروں سبق ہمیں مل رہے ہیں، جن میں سے آج کے اس ٹکڑے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر دروازے پر زلیخا بیٹھی ہو نا، تمہیں بلا رہی ہو، لیکن تم نے یوسف بننا ہے۔ زلیخائیں بہت مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ مصر کی نسوانیت نہیں، یہ یورپ کی نسوانیت بھی یہی کہہ رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی یورپین کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس حوالے سے، تو ہر دروازے پر بھی اگر عزیز مصر کی جیسی زلیخا مل جائے
ہر دروازے پر اتنے بڑے گھرانے کی عزیز مصر کی بیوی بھی ہر دروازے پر اگر مل جائے تو تم نے یوسف کا کردار ادا کرنا ہے اور اپنی پاک دامنی پہ دھبا نہیں آنے دینا۔ دروازے بند ہیں، چاروں طرف دیکھتے ہو، اوپر کبھی دیکھا گناہ کرتے ہوئے؟ چاروں طرف کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، نہیں، لیکن اوپر کی ذات دیکھ رہی ہے، اس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا گناہ کرنے والا۔ اگر دیکھے نا کہ وہ ادھر سے تو نظریں آ رہی ہیں میری طرف، ادھر سارا معلوم، تو گناہ کرنے سے باز آ جائیں، اور خصوصاً یہ والا گناہ، کیونکہ اس سے نسل کشی ہوتی، نسل کشی کی سزا سنگسار ہے۔ پتھر مار مار کے مارنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں قدم قدم پر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سبق دیے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کے آبرو عزت کی، جان مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا